لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ایک اسکل ہے، ایک کیا دو تین اور بھی اسکلز ہیں، بلکہ کئی اسکلز ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے، اور میں وہ اسکلز سکھانے کے لیے تیار ہوں ان کو جو یہ سیکھنا چاہیں کہ گھر سے بیٹھے بیٹھے ریموٹلی دنیا میں کہیں پہ بھی موجود لا علاج مریض کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس سے ملاقات نہ کرنی پڑے، اس کو اپنے پاس بلانا بھی نہ پڑے، وہ چاہے وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں پڑا ہوا ہو، چاہے اسکول میں ہو، کالج میں، یونیورسٹی میں ہو، ایون ہوائی جہاز میں بھی اڑ رہا ہو، ہواؤں میں اڑ رہا ہو، پرواز میں ہو، تب بھی انسان اپنے گھر سے بیٹھا ہوا اس کے اوپر اس کا علاج اور ٹریٹمنٹ کر سکے، ایسے اسکل ہے، لیجنڈری اسکل۔ تو اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے پہلی کہ وہ غیر مسلم نہ ہو، مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ میری پہلی شرط ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی غیر مسلم ڈاکٹر ہو تو اچھی بات ہے، ڈاکٹروں کے لیے تو بڑی زبردست قسم کی اسکل ہے، کیونکہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں، کلائنٹس آتے ہیں، تو ان کا تو بزنس چمک سکتا ہے، بہت سارے تو بزنس کرتے ہیں نا۔ لیکن جو اچھے ڈاکٹرز ہیں، جو سنسیئر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے پیشنٹس واقعی میں ٹھیک ہو جائیں، اپنے جس مرض کو ڈاکٹر لا علاج سمجھ رہا ہے، انکیوریبل کہتا ہے، تو اس ڈاکٹر کو اس اسکل کے بعد ایسی اسکل مل جائے گی کہ اب اس کے پاس کوئی بھی مرض ہو جس کو میڈیکل سائنس آج ڈسکور کرے یا کبھی فیوچر میں ڈسکور کر کے کہہ دے کہ یہ انکیوریبل ہے، وہ اسکل سب پہ کام کرے گی، کیونکہ وہ انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے ہے۔ آگے سمجھ میں، انکیوریبل ڈیسیزز، تو انکیوریبل ڈیسیز میں جتنی بھی ڈیسیزز کو لے لیا جائے ان سب کے اوپر وہ اسکل کام کرے گی اللہ کے فضل سے۔ اور موت کو میں ایکسکلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ موت ویسے بائی دا وے موت بھی ایک بیماری ہے اور موت کا بھی علاج موجود ہے، اب تو 21ویں صدی میں تو موت کا بھی علاج ہے اللہ کے فضل سے۔ لیکن میں وہ اسکل کی بات نہیں کر رہا، وہ اسکل بھی نہیں، وہ تو کچھ اور چیز ہے، یہ اسکل کی بات کر رہا ہوں جو ریموٹلی کیور ہیل کرنے والی اسکل ہے، لیجنڈری اسکل اس کو میں کہتا ہوں، یہ میری لیجنڈری اسکل ہے۔ اس کی منیمم قیمت میں نے ابھی جو مقرر کی ہوئی ہے وہ 1 کروڑ پاکستانی روپیز ہے، 1 کروڑ پاکستانی روپیز منیمم۔ لیکن چونکہ میں اس کو اناؤنس کر رہا ہوں، دینے کے لیے بیچ رہا ہوں، سیل کر رہا ہوں، اس لیے میں اس کے پرائس ٹیگ پہ 1 کروڑ کے بجائے 1 کروڑ کے بجائے اس کا 10% نکال کر الگ کر دو تو 10 لاکھ کے اندر یہ اسکل دینے کو تیار ہوں، لیکن اپنے صرف پہلے 3 اسٹوڈنٹس کو، بس زیادہ نہیں۔ اسٹارٹ کے 3 اسٹوڈنٹ مجھے مل گئے، ایک بات کرتا ہوں، ایک بھی آ جائے، 1 2 3، کیونکہ جب یہ 3 ہو جائیں گے اس کے بعد یہ 1 کروڑ سے کم میں نہیں دوں گا، میں یہ میرا وعدہ ہے اللہ کے فضل سے۔ میں اس کے بعد یہ اسکل 10 لاکھ تو کیا 20 لاکھ میں بھی نہیں دوں گا، ڈبل قیمت کر کے بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے کیونکہ مجھے اس کی اسکل کی ورتھ پتہ ہے، یہ 1 کروڑ کی بھی نہیں ہے، یہ کروڑوں سے بھی قیمتی اسکل ہے، جو میڈیکل سائنس کے اندر، میڈیکل سائنس جن لوگوں کو پتہ ہے، جو جانتے ہیں، انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک ایک آرگن کی قیمت کیا ہے، جب خریدنی پڑتی ہے نا، ڈالرز میں ذرا ریٹ چیک کر لو اور پاکستانی انڈین روپیز میں اس کے کیلکولیشنز کرو، ٹھیک ہے، ایشین کنٹریز میں اس کی کیلکولیشن کرو، دل کتنے کا آتا ہے، گردے کتنے کے ہیں، پھیپھڑے کتنے کے ہیں، انسانی باڈی کے جو اعضاء ہیں وہ کتنے کے سیل ہوتے ہیں، چاہے وہ بلیک مارکیٹ میں ہو رہا ہو یا آن لائن مارکیٹس میں ہو۔ میں نے تو میڈیکل کی سائٹس اور ان کے اوپر اسٹڈی کی ہے تو مجھے قیمتوں کا پتہ لگا ہے، کروڑوں روپے کی قیمتیں بھائی، کروڑوں روپے، اور ٹرانسپلانٹ وغیرہ جو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے ٹھیک کرنے کی، علاج کر دینے کی۔ ایک بندے کا پھیپھڑا خراب ہے، پھیپھڑے بدلوانے پڑتے ہیں، سرجریاں کرنی پڑتی، کاٹنا پڑتا ہے۔ بندہ جب کام کرے تو وہ اگر مریض کا وہ پھیپھڑا ہی ٹھیک ہو جائے مسئلہ ہی ختم، گردے ٹھیک ہو جائیں مسئلہ ختم، ایک بیماری ہے، کینسر ہو گیا ہے، ختم کر رہا ہے جسم، دوائیاں اثر نہیں کر رہی، کچھ بھی اثر نہیں کر رہا، بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے، کینسر ہی ختم ہو گیا۔ یہ بات کر رہا ہوں، ٹی بی ہے ختم ہو گیا، تھیلیسیمیا ہے، خون بار بار بدلوانا پڑتا ہے، بچوں کے ساتھ بڑے مسئلے ہوتے ہیں تو مسئلہ ختم۔ کوئی ادارے کا ہو، کہ بات کرتا ہوں، کوئی کسی ادارے کا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، کوئی کسی ادارے کا مالک ہے، کسی گھر کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی بڑا انکل ہے، کوئی بوڑھا ہے، میری بلا سے مجھے اپنی فیس سے غرض ہے، مجھے اپنی فیس سے غرض ہے، سیدھی بات۔ میں جس کو لینا ہے آئے، فیس کی پیمنٹ کرے، پیمنٹ جمع کرائے، اسکل میں اسے دے دوں گا۔ ہاں، اسکل میرے پاس مختلف ورائٹیز کی ہیں، انکیوریبل ڈیسیزز کو ہی ٹھیک کرنے کی مختلف اسکل ہیں، لیکن ان میں بھی ایک سب سے زیادہ پاورفل ہے، ویری پاورفل ہے، اور اسی کو میں پریفر کروں گا کہ اگر کوئی چاہے تو وہ والی سیکھ لے، جس کے اندر بکروں کے دل کے ذریعے کام کیا جاتا ہے اسپریچولی گھر سے بیٹھ کر،
اور قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ بھی میں بتا دوں، ورنہ بہت سے سمجھتے ہیں کچھ جادوگری اور کالا پیلا نیلا شارٹ ٹائپ کا کوئی چیز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. دس از واٹ آئی کال اسپریچول وائرلیس ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے، ویسے تو اسپریچول ٹریٹمنٹ ہے، روحانیت کے اندر کوئی ڈسٹینس میٹر نہیں کرتا، بٹ جس طرح لوگ اپنے ٹرمز بناتے ہیں، اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، فلانا ڈھماکا، ہاں تو میں نے بھی رکھا ہوا ہے، SWT نام ہے، اسپریچول وائرلیس ٹریٹمنٹ ہے. گھر سے بیٹھ کے علاج کیا جائے. کوئی فری لانسر ہے اور اپنی سروسز دیتے ہیں ویب سائٹ بنانے کی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے کی، SEO کرنے کی، وہ اس کو سیکھ کر ایڈیشنل ایک اور اسکل اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کو لا علاج امراض سے نجات دلانے کی سروس بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ ویب سائٹ بھی بنواتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں اور لا علاج مرض بھی ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈیفینیٹلی جو سیکھے گا اس کو پریکٹس تو کرنی پڑے گی اپنا یقین ڈیولپ کرنے کے لیے، چاہے وہ پھر اپنے امراض پہ ٹرائی کر لے، اپنی امی ابو بھائی بہن کے امراض پہ ٹرائی کرے. جب لا علاج مریض ٹھیک ہو سکتا ہے تو نارمل ڈیسیزز کی تو پھر نارمل ڈیسیزز تو شہی کوئی نہیں. وہ ہے نا ایک انجینئر، بابے تو شہی کوئی نہیں کرتا رہتا ہے. اب یہ بابوں کے خلاف بکواس کرنے والوں کا منہ توڑنے کے لیے لیجنڈ آیا اللہ کے فضل سے. تو اب سنو. اور ایک وہ مفتی طارق مسعود، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کوئی، ایک ویڈیو میں کہا تھا، میں نے سنا تھا کبھی ماضی میں، اگر لا علاج مریض ٹھیک کرنا، اگر یہ روحانی علاج کرنا، اگر یہ کوئی اسکل ہوتی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہوتی، ایسی کتنے ایسی پاکستان سے پڑھائی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے، اور یونیورسٹی بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیجنڈ کو اس کے لیے. ہاں، یونیورسٹیاں بنائیں وہ لوگ جن کو دھندے کرنے بڑے بڑے. لیجنڈ کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، وہ اللہ کے وجود کے حوالے سے کام کر رہا ہے، اللہ کے وجود کا پرچار کر رہا ہے. جس کو سیکھنی ہے قیمت دے لے لے، جس نے نہیں سیکھنی نہ سیکھے، لیجنڈ کو پرواہ نہیں. کیونکہ جو لینا چاہے گا اپنے فائدے کے لیے لے گا. لیجنڈ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے لیجنڈ کے لیے. لیجنڈ کے بادشاہ کے پاس خزانے رکھے ہوئے ہیں. ہاں، لیکن وہ بزنس کر رہا ہے تو بزنس کا بھی پرچار کرے گا، بالکل کرے گا. اس لیے بتا رہا ہوں. اور لیجنڈ کی مرضی جتنی قیمت پہ دے، ابھی 10 لاکھ میں دے رہا ہوں، 1 کروڑ میری قیمت ہے، 10 لاکھ میں دے رہا ہوں. اور 3 اسٹوڈنٹ جب آ جائیں گے، یعنی کہ 3 اسٹوڈنٹ ہی ہیں، کسٹمر 3 کسٹمر. یار بزنس ہے تو کسٹمر لینگویج میں بات کروں گا، اسٹوڈنٹ کیا، بیٹھ کے تھوڑی سکھانا ہے میں نے بیٹھ کے. تو میں ہر چیز سکھا دوں گا، وہ دے دوں گا، بتا دوں گا کیا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو میرے روحانی استاد، میرے اسپریچول مینٹر ہیں، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے دین اسلام کے حوالے سے بھی اور دیگر بہت ساری چیزیں، ان کا بھی تعارف کروا دوں گا ان سے، ان کے بھی کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دے دوں گا. اور وہ خود بھی جو کچھ ہے وہ پھر پتہ لگ جائے گا. تو سپورٹ بھی ملے گی، سوال جواب کرنے ہو وہ بھی ملے گا. اور ڈیولز ورلڈ کے اندر یہ جو جنات اور شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے ورلڈ سے یہ لوگ جو بیمار کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں چیزوں کو، کاروبار میں نقصان، گھر میں نقصان، یہ نقصان وہ نقصان، اس حوالے سے کیسے ڈیفینس کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سب چیزوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ رہنمائی مل جائے گی، کیا کیا کرنا ہوتا ہے. تو وہ بونس میں ہوگا، لیکن کب؟ پیمنٹ کے بعد. سب چونکہ میں نے بزنس لینگویج میں بات کی ہے اور کسٹمر والی بات کی ہے، تو اب میں تھوڑا پولائٹ وے میں آؤں گا کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں، آپ پیمنٹ جمع کرائیں، آپ کو اسکل دے دی جائے گی. اس کے بعد اب آپ اسکل کی پریکٹس کریں، اس سے کتنے فائدے لیں. آپ چاہے اس اسکل کے ذریعے لاکھوں کمائیں یا کروڑوں کمائیں یا اربوں کمائیں، ڈپینڈ کہ آپ کا وہ کلائنٹ کون ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کلائنٹ کوئی ملینئر ہو سکتا ہے آپ کا کلائنٹ کوئی بلینئر ہو. آپ اس سے چارج کریں جتنا مرضی کریں. وہ تو میں فری لانسنگ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہوں فری لانسنگ میں کہ کس طرح سے ہائی فائی پرائز مانگنے چاہیے کسٹمر کو. دیکھو کہ آپ وہ کسٹمر ہے کون، کوئی بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی بہت بڑا کسی کا بزنس ٹائکون ہے جس کو لا علاج بیماری ہو گئی ہے، تو پھر دیکھو اس سے کتنا لینا ہے. آپ کو کوئی لمٹ توڑی ہے، اس کو رزلٹ چاہیے. کلائنٹ کہتا ہے مجھے رزلٹ دو، فری لانسر پیسہ بولتا ہے، تم مجھے پیسہ دو میں تمہیں رزلٹ دیتا ہوں. بات سیدھی سی ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو یہ اسکل دوں، آپ مجھے وہ پیسہ دو جو میں چاہتا ہوں. آپ مجھے پیسہ دو، میں آپ کو اسکل دیتا ہوں. 3 کسٹمر مجھے مل گئے، اس کے بعد آپ مجھے 10 لاکھ کیا 50 لاکھ دینا چاہو تو پھر نہیں ملنے والا، پھر تو بات ختم ہو گئی نا. پھر وہ 1 کروڑ دو لے لو. اور میں تو کل عام بتا رہا ہوں، اتنی میری فیس میری ہے، میں ابھی اتنی میری پیمنٹ، اتنی قیمت ہے. اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیں، کانٹیکٹ کر لیں. 10 لاکھ میں بہت ہلکا ہاتھ رکھا وہ. اور وہ بھی اس کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اسٹارٹنگ کی ہے میں نے، اس کو سیل کرنے کے لیے اسٹارٹ کر دیا اب. اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی بزنس مین آتا ہے، کوئی بھی بزنس کرنے آتا ہے تو وہ اپنی چیز کو انٹروڈیوس کرواتا ہے اور اس حوالے سے ڈسکاؤنٹ وغیرہ رکھتے ہیں، آفرز ہوتی ہیں. تو یہ آفر سمجھ لو، یہ آفر انٹروڈکشن آفر ہے، اسی لیے 10 لاکھ کے اندر
جیسے ہی اس کے میرے پاس 3 کسٹمر پورے ہو جائیں گے، جو میری اپنی شروع کی 3 کی لمیٹیشن ہے، جیسے ہی پورے ہوتے ہیں ختم ہو گئی بات. خریدنا ہے، لینا ہے، مجھے ان باکس میں میسج کر دیں. آپ فیس بک ان باکس لنک ڈسکرپشن میں ویڈیو کے مل جائے گا، ٹھیک ہے. اس پہ میسج کریں، پیمنٹ وغیرہ کے حوالے سے بات چیت ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو آپ کی چیز مل جائے گی، ٹھیک ہے. پھر کوئی کوشچن ہو، سوال جواب ہو، وہ سب آپ کو اور ڈیٹیل کے حساب سے سب کچھ گائیڈ کر دیا جائے گا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن میں نے بتا دیا مسلمان ہونا ضروری ہے. اور دوسری چیز، صرف مسلمان ایسا والا مسلمان نہیں جو صحابہ کرام کو برا سمجھتا ہو یا اولیاء اللہ کی توہین کرتا ہو. ہاں، ادب کرنے والا، تمیز لحاظ میں رہنے والا، جو اولیاء اللہ کا ادب کرتا ہو، صحابہ کرام کا ادب کرتا ہو. اور جو صحابہ اور اولیاء کا ادب کرتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی نبیوں کا تو ادب کرتا ہی ہے. سو آسان اور شارٹ کٹ میں کہ اگر آپ سنی مسلم ہیں، آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، کیونکہ سنی مسلمان تو اولیاء اللہ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور انبیاء کرام کی تو رسپیکٹ کرتے ہی ہیں. لیکن شرک نہیں کرنا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس کائنات کے اندر، پوری آسمان و زمین کے اندر اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا شریک بھی کوئی نہیں ہے. ہاں، اسکل کے اندر شفا صرف اللہ ہی دیتا ہے. بندہ پڑھائی کرے، سب کچھ کرے گا، مریض کے اندر بہتری کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس حد تک دینی ہے، وہ سارے فیصلے اللہ کرتا ہے، وہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا صرف اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی ٹھیک کرتا ہے. چاہے دوائیاں کھلاتے جاؤ کسی مریض کو، ٹھیک وہ تبھی ہوگا جب اللہ چاہے گا. چاہے پڑھائیاں کرتے جاؤ کسی مریض پہ، ٹھیک وہ مریض تب ہی ہوگا جب اللہ چاہے گا. لیکن روحانیت اور دوائیوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. روحانیت میں ایک بندے کا اپنا کریکٹر بھی ہوتا ہے، اللہ سے ایک تعلق بھی ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے، یہ بھی میٹر کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. 5 وقت کا نماز کا پابند ہے یا نہیں، یہ بھی میٹر کرتا ہے. تو کافی چیزیں ہیں جو روحانی پاورز جس کی وجہ سے اس کی بنتی ہیں، آتی ہیں، پھر وہ یوٹیلائز ہوتی ہیں. اور یہ سب چیزیں جو ہے نا روحانیت میں واقعی میں میٹر کرتی ہیں. دوائی میں تو کیا، یہ لو خرید لے کھا لی، لیکن پھر وہ انکیوریبل والا چیز تو نہیں ملتی نا دوائیوں میں. ایسے تھوڑی کہ اسپتال بھرے پڑے ہوئے، ایسے تھوڑی لوگ گھروں میں سڑ رہے ہیں، اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں دوا اپنے، کہ میرے پاس ہمارے مرض کا علاج نہیں ہے. ملکوں سے ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں، وہ انڈیا میں ہے، فلاں ڈاکٹر، اس سے ملنا ہے، وہ کتنی فیس ہے اس کی، اتنی دینی ہے. ہاں جی 50 لاکھ فیس لیتا ہے، پر اتنے 1 کروڑ فیس لیتا ہے. کیوں؟ ابے بھائی پاکستان میں علاج نہیں ہے، فلاں جگہ پہ علاج نہیں ہے، وہ انڈیا میں ملے گا. اب تو ڈسٹینس ہی میٹر نہیں کرتا، ڈسٹینس کی ضرورت نہیں ہے. گھر سے بیٹھے بیٹھے جو جہاں سے، پاکستان سے، امریکہ سے، انڈیا سے، کینیڈا سے، وہیں سے مجھ سے کانٹیکٹ کر لے اور لے لے اسکل. نہ خریدنے کے لیے ڈسٹینس میٹر کرتا ہے، اور نہ ہی علاج کرنے کے لیے ڈسٹینس میٹر کرتا ہے. 21ویں صدی کے اندر نقشہ ہی بدل دیا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ اکبر. چلو بھائی سٹاپ ہو جاؤ، سٹاپ نہیں ہو رہی ہے ویڈیو.